بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 سے 39 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 33: یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں، بلکہ یہاں بڑے شدید الفاظ آئے ہیں کہ ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پاؤں، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹا ہے تو دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ان کی دنیاوی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے۔ اس کی شان نزول کی بابت آتا ہے کہ عقل اور ارینہ قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ آئے۔ انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ رکھے تھے وہاں بھیج دیا کہ ان کا دودھ اور پیشاب پیو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ چند روز میں وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کے رکھوالے اور چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہنکا کر لے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے جو انہیں اونٹوں سمیت پکڑ کر لے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں، کیونکہ انہوں نے بھی چرواہے کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا حتیٰ کہ وہیں مر گئے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے چوری بھی کی، قتل بھی کیا، اور ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ بھی کیا۔ آیت نمبر 34: ہاں، جو لوگ گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 35: اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرتے رہو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ آیت نمبر 36: یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر ان کے پاس سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، بلکہ اس سے دگنا ہو، اور قیامت والے دن وہ عذاب کے بدلے فدیے کے طور پر دینا چاہیں تو یہ بھی ممکن نہیں کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے۔ آیت نمبر 37: وہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں، لیکن یہ ہرگز اس میں سے نکل نہ پائیں گے، اور ان کے لیے تو دوامی عذاب ہے۔ آیت نمبر 38: اور چوری کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں، ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر ہے، اور اللہ تعالیٰ قوت والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 39: جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔